اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ایسی مثالیں دنیا کے سامنے پیش فرماتا ہے جنہیں سن کر صرف انسان ہی نہیں بلکہ پتھر دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک سفر کی کہانی نہیں بلکہ توکل، صبر، رحمت اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایک ایمان افروز داستان ہے۔ ذرا تصور کیجیے، ایک طرف مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضائیں ہیں اور دوسری طرف ایک گھنا جنگل جہاں لوگ دن کی روشنی میں بھی جانے سے گھبراتے تھے، مگر اسی جنگل کی طرف حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف 2 روٹیاں لے کر روانہ ہوئی۔ ان کے دل میں صرف ایک جذبہ تھا کہ کسی بھوکے مسلمان تک کھانا پہنچ جائے۔ آگے چل کر ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شیر کا رویہ بدل گیا، ایک صحابی حیران رہ گیا، ایک چڑھاوے کی زندگی بدل گئی اور پورا مدینے میں اس واقعے کا ذکر ہونے لگا۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی دن بدن پھیل رہی تھی، لوگ ایمان کی مٹھاس محسوس کر رہے تھے اور ہر طرف سکون کا ماحول تھا، مگر بعض اوقات ایسی سکون کے پیچھے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی چھپی ہوتی ہے۔ اسی رات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا تہجد کی نماز کے بعد دعا میں مشغول تھی۔ وہ اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دعا کے بعد اچانک ان کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی، جیسے کہیں کوئی مجبور اور بھوکا انسان تکلیف میں ہو۔ اسی دوران 2 پہاڑوں کی طرف سے ایک شیر کی زوردار دہاڑ سنائی دی۔ یہ عام آواز نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی اہم واقعے کا اشارہ ہو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر کوئی مسلمان مشکل میں ہے تو اللہ اس کی مدد فرمائے۔ صبح ہوئی تو مدینہ منورہ میں معمول کی زندگی شروع ہو گئی۔ شہر سے کچھ دور ایک گھنے جنگل کے پار ایک غریب بیوہ عورت اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر راہ خدا میں شہید ہو چکا تھا۔ کئی دن اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور وہ صرف اللہ سے مدد مانگ کر صبر کر لیتی تھی۔ اسی دن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچی تو اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے، مدینہ کی سرحد کے اس پار ایک بیوہ عورت رہتی ہے، کئی دنوں سے اس کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں، اس کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا نیک عمل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانے کو تیار ہیں، لیکن راستہ جنگل سے گزرتا ہے جہاں درندوں کا خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اتر گئے۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آئی، 2 تازہ روٹیاں پکائیں، چند کھجوریں ساتھ رکھی اور ایک صاف کپڑے میں باندھ لی۔ جیسے ہی وہ روانہ ہونے لگی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں۔ انہوں نے پوچھا، اے فاطمہ، کہاں جا رہی ہو؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ایک بھوکی بیوہ کے لیے کھانا لے جا رہی ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، وہ راستہ خطرناک ہے، جنگل میں شیر بھی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مسکرا کر جواب دیا، جب نیت صرف اللہ کی رضا ہو تو ڈر کی جگہ توکل آ جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خود حفاظت فرماتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کا نام لے کر سفر پر روانہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہا تھا، گرمی بڑھ رہی تھی، مگر ان کے قدم مضبوط تھے۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، ایک بھوکی بیوہ تک کھانا پہنچانا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے جنگل میں وہی شیر کا ان کا سامنا آنے والا ہے اور ایک ایسا انگیز منظر پیش آئے گا جسے دیکھنے والوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جب سورج مغرب کی طرف ڈوبنے لگا تو جنگل کے قریب پہنچتے ہی ماحول بدل گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، مگر ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ اونچے درخت، سوکھی جھاڑیاں اور سنسان راستے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جنگل کسی بڑے واقعے کا انتظار کر رہا ہو، جیسے
پوری کائنات کسی خاص لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ایک چھوٹی سی پٹلی تھی، مگر اللہ کے نزدیک اس کی قدرت بہت بڑی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما رہی تھی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں اس بیوہ عورت کے لیے کھانا لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب فرمایا، تمہاری نیت بہت اچھی ہے، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کے کام کے لیے پہلے ہی روانہ ہو چکی ہے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ جب انہوں نے موڑ کر دیکھا تو ایک بڑا شیر ان کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر خوف کی کوئی نشان نہ تھا۔ انہوں نے سکون سے فرمایا، اگر تو بھی اللہ کی مخلوق ہے تو میرے راستے میں رکاوٹ نہ بن۔ میں اپنے لیے نہیں، ایک بھوکی بیوہ کے لیے کھانا لے جا رہی ہوں۔ اگر اللہ چاہے تو میری حفاظت کا ذریعہ بن جا۔ اللہ کے حکم سے شیر فوراً رک گیا، اپنا سر جھکا دیا اور ادب سے ان کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر وہ خاموشی سے محفوظ بن کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ دور کھڑی ایک صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ فوراً مدینہ واپس روانہ ہوئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتا سکیں۔ کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس غریب بیوہ کی جھونپڑی تک پہنچ گئی۔ بیوہ عورت کئی دنوں سے بھوکی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ باہر سے جواب آیا، میں فاطمہ ہوں۔ دروازہ کھولا تو بیوہ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خاموشی سے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا اور محبت سے تسلی دی۔ وہ عورت بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اس نے اس کی دعا قبول کر لی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کسی تعریف یا کسی خواہش کے بغیر واپس روانہ ہو گئی۔ واپسی میں بھی وہی شیر ان کی حفاظت کرتا رہا۔ جنگل کے کنارے ایک چرواہے نے یہ حیرت منظر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر حملہ کرنے کے بجائے ایک خاتون کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مدینے کی حدود کے قریب پہنچی تو شیر وہیں رک گیا، سر جھکایا اور خاموشی سے واپس جنگل میں چلا گیا۔ اسی دوران وہ صحابی رضی اللہ عنہ بھی مدینے پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے طریقے سے فرماتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی، جبکہ جنگل کے کنارے کھڑا چرواہا بھی ابھی تک اسی حیرت انگیز منظر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ وہی شیر دوبارہ جنگل سے باہر نکلا، مگر اس بار اس کی چال سیدھی چرواہے کی طرف تھی۔ چرواہے کے چہرہ زرد پڑ گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے سوچا کہ شاید اب اس کی موت سامنے کھڑی ہے۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ چند لمحوں بعد شیر اس کے بالکل قریب پہنچ گیا، مگر اللہ کے حکم سے ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ شیر نے حملہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی قدرت سے بول اٹھا، اے اجنبی، کیا تو ابھی بھی اس نبی کو نہیں پہچانتا جنہیں ہم جنگل کے درندے بھی پہچانتے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، مدینہ جا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو واپس نہیں آتا، میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر چرواہا حیرت سے ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور دل میں ایمان کی ایک نئی روشنی اترنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں۔ اگر ایک شیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہا ہے تو ضرور یہ حق ہے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنی بکریاں وہیں چھوڑی اور تیزی سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کرے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، تھوڑی دیر میں ایک چڑھاوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہدایت ڈال دی اور اس کی ہدایت کا ذریعہ جنگل کا ایک شیر بنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ کچھ دیر بعد وہ چڑھاوا مدینہ پہنچا۔ اس کے کپڑے سفر کی گرد سے بھرے ہوئے تھے، سانس تیزی سے چل رہی تھی، مگر دل ایمان کی روشنی میں منور تھا۔ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تم آ گئے؟ چڑھاوا حیران رہ گیا، اس نے تو ابھی اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں آنے میں کچھ دیر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ہدایت ڈال دی اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ چڑھاوے نے کانپتی ہوئی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کس راستے سے آئے ہو، اور یہ بھی کہ تمہیں یہاں آنے کی ترغیب جنگل کے ایک شیر نے دی ہے۔ یہ سن کر چڑھاوے کے دل کا آخری شک بھی ختم ہو گیا۔ وہ روتا ہوا آگے بڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں پورے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اسے اپنے قریب بلایا، کلمہ پڑھایا اور اس نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خوشی سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ایک شیر بنا اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کچھ دیر بعد چڑھاوے کو اپنی بکریوں کا خیال آیا۔ اس نے اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا وہی تمہاری امانت کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ چڑھاوا فوراً جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ اس کی تمام بکریاں بالکل محفوظ تھیں اور کچھ فاصلے پر وہی شیر خاموشی سے ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ چڑھاوے کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ شیر اٹھا، ادب سے اپنا سر جھکایا اور خاموشی سے جنگل میں واپس چلا گیا، جیسے اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہو۔ چڑھاوا اپنی بکریوں کو لے کر واپس روانہ ہوا، مگر اب وہ پہلے جیسا انسان نہیں تھا۔ اس کے دل ایمان سے بھر چکا تھا اور اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں پھیل گیا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کرنے لگے اور کہتے تھے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے حق کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں 3 اہم سبق ملتے ہیں۔ بھوکے اور مجبور انسان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے جس ذریعے سے چاہے حق کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی ہدایت اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔